اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین ذی وقار، نہایت ہی قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ ساتھی، وہ ذمہ داران جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں آپ حضرات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا. آپ میں سے بعضوں کو شکایت بھی ہوگی کہ مجلس کا انعقاد کیوں نہیں ہوا، تو موسم کی خرابی کی وجہ سے انتظام کی کوئی صورت نہیں تھی. اس وجہ سے جب مطلع یکایک صاف دکھائی دیا تب اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. بہرحال ہمارے اور آپ کے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو آج کے دن بیٹھنے کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں سننے اور سنانے کو ملیں گی. میں چند منٹ کے لیے علماء کرام کو سبق سنانے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہوا ہوں. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ نہایت ہی مقدس و بابرکت مہینہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہی اسی مہینے میں سارے جہاں کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ولادت اس مہینے کے اندر ہے تو دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے اور آپ کے آقا سارے جہاں کے سرتاج اسی مہینے کے اندر دنیا سے کوچ فرما رہے ہیں، اسی مہینے کے اندر دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. تو نہ یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو سکتا ہے اور نہ ہی غمی کا موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت، اہل دیوبند کے طریق پہ چلنے والے ہیں. ہم لوگ صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. نہ ہمارے یہاں زیادہ خوشی ہے اور نہ ہمارے یہاں زیادہ غم ہے، بلکہ ہم لوگ درمیان میں چلتے ہیں. نہ ہم بہت زیادہ اٹھا کر چلتے ہیں اور نہ بہت زیادہ جھکا کر چلتے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت ہمارا جو طبقہ ہے یہ طبقہ صحابہ کے راستے پر چلتا ہے اور صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے. اور صحابہ کا طریقہ اہدنا الصراط المستقیم والا طریقہ تھا، صراط مستقیم کا طریقہ تھا. اس لیے آج کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید نہیں مناتے. عید صرف 3 دن ہے، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر اور ایک جمعہ کے دن جس کو چھوٹی عید کہا گیا ہے. ان تینوں عیدوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مناسبت پائی جا رہی ہے. عید الاضحیٰ میں بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے اور عید الفطر میں بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے جمعے کے اندر بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عید الفطر کے بھی دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ مناسبت کی وجہ سے ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ شریعت کے اندر کمی اور زیادتی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ کے حبیب کا طریقہ تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ہم لوگ اسی طریقے پر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اور ہم اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ کا امتی اگر اس طریقے سے رسول اللہ کی بے حرمتی کرے مزاروں میں لے جا کر تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جھنڈوں کو لگا کر اور رسول اللہ کے کعبے کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کس طریقوں سے مسلوں کو بچھا کر رسول اللہ کے کعبے کی بے حرمتی کی جاتی ہے. اگر کسی کے باپ کی تصویر لا کے رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ اس پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ تو آپ اس کو مار مار کر برا حال کر دیں گے. پھر مسلمانوں، تمہاری ہمت کہاں سے ہوئی کہ تم رسول اللہ کے کعبے پر پیر رکھتے ہو، تم بیت اللہ کی تصویر پر پیر رکھتے ہو اور دھڑلے سے کہتے ہو یہ تصویر ہی تو ہے. شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم جس روزے کے لیے، جس روزے رسول کی زیارت کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، آج اسی روزے رسول کی تصویر ہم اپنے پیروں میں رکھتے ہیں، اپنے جھنڈوں میں، اپنے چھتوں پہ لہراتے ہیں. اور پھر وہ رسول اللہ کے روزے کی تصویر اور کعبۃ اللہ کی تصویر جب جا کے نالی میں گرتی ہے تو ایمان والے تیرا کلیجہ پھٹ کیوں نہیں گیا کہ تیرے رسول کے
روزے کی تصویر نالیوں میں پڑی ہے، تیرے رسول کے روزے کی تصویر اور تیرے رسول کے کعبے کی تصویر آج تالابوں میں جھنڈوں میں تیرتی نظر آ رہی ہے، اور تیرا ایمان ہل تک نہیں رہا ہے، تیرے کلیجے میں وہ محبت کہاں ہے؟ صرف نبی کے نام پر محبت کرنا اور نبی کی تعریف کرنا اگر یہی محبت کی علامت ہے تو ابو طالب کو تو کیوں نہ جو ہے جنتی کہہ دے؟ ابو طالب نے بھی تو رسول اللہ کی بہت تعریف کی، مکے کے کفار بھی تو رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہوا؟ کسی کو سچا کہہ دینا، کسی کو امانت دار کہہ دینا، یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا پتا چلا کہ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے نہ خوشی کا مہینہ ہے اور نہ غم کا مہینہ ہے، بلکہ درمیان میں رہنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا مرتبہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچپن ہی سے بہت نرالا تھا، بچپن ہی سے بہت نرالا تھا۔ اماں آمینہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے حبیب ہمارے پیٹ میں تھے تو ہم کو کوئی درد نہیں ہوتا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ آج عورتوں کو دیکھ لیجئے، اگر بچہ پیٹ کے اندر ہے، حمل ہے، تو وہ درد سے تڑپتی رہتی ہے۔ پاکستان کے ایک ادیب ہے مشتاق احمد یوسفی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ہر چیز کا تجربہ ہے، صرف ایک چیز کا تجربہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے وقت جو درد ہوتا ہے مجھے صرف اس درد کا تجربہ نہیں ہے اور ہر چیز کا تجربہ ہے۔ تو آپ سوچئے کیا درد ہوتا ہوگا ماں کا اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اماں آمینہ فرماتی ہے کہ جب ہمارے آقا پیٹ میں تھے تو ہم کو کوئی درد نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ چلتی تھی اماں آمینہ، جب ہمارے آقا پیٹ میں تھے تو جو پتھر ہوتا تھا جب اس پہ پیر رکھتی تھی تو وہ نرم ہو جاتا تھا۔ بچپن ہی سے ہمارے آقا کا کتنا بڑا مقام تھا کہ جب پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی تو وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا، ایک دم روئی کی طرح ہو جاتا تھا۔ آگے فرماتی ہے اماں آمینہ کہ جب تمام عورتوں کے ساتھ میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو تمام عورتیں ڈول کو کنویں کے اندر ڈال کر پانی نکالتی تھی، اور جب میری باری آتی تھی پانی نکالنے کی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ یہ تھے ہمارے آقا کی شان کہ جب پیٹ میں تھے اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ان کی ماں کا یہ مقام تھا۔ اماں آمینہ ہی کا بیان ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے حبیب میرے پیٹ میں تھے تو مجھے طرح طرح کے خواب آتے تھے، خوابوں میں نورانیت دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے اپنی سہیلیوں سے بتایا کہ مجھے خواب میں بہت عجیب عجیب چیز دکھائی دیتی ہے، عجیب عجیب نورانیت دکھائی دیتی ہے۔ جاہلیت کا دور تھا، ان کی سہیلیوں نے کہا کہ کڑا بنا کے پہن لو، اور جب تم وہ کڑا پہنو گی تو تم کو یہ خواب نہیں دکھائی دے گا۔ اماں آمینہ کو کیا پتا کہ سید الکونین اس کے پیٹ میں جنم لے رہا ہے، ان کے پیٹ میں سید الکونین پلپ رہا ہے، سید الکونین پیدا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کڑے کو پہن لیا۔ جب وہ رات میں سوتی ہیں تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ کڑا ٹوٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں آمینہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ تمہیں پتا ہے تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ سارے جہاں کا سرتاج تمہارے پیٹ میں ہے اور تم یہ جاہلیت والا کام کرتی ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہی ماں کے تھے، سارے بدعات و خرافات ختم ہو گئے۔ آج ہمارے عورتوں کے پیٹ میں جب بچے ہوتے ہیں تو نہ جانے کتنے گنڈے، نہ جانے کتنی تعویذیں اور نہ جانے کتنے کڑے ہم پہنا ڈالتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اماں آمینہ کے گنڈے کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے آ کے توڑ دیا۔ اسی طرح اماں آمینہ ہی کا بیان ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے حبیب میرے پیٹ کے اندر تھے تو میرے جسم سے بہت زبردست خوشبو آتی تھی۔ مکے میں مشہور ہو گیا کہ ارے عبد المطلب کی جو بہو ہے وہ نہ جانے کتنی کتنی خوشبوئیں لگاتی ہے، اس کے شوہر بھی انتقال کر چکے ہیں، بیوہ عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور خوشبو لگاتی ہے، اس کو تو شرم آنی چاہیے۔ عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا جا کے آمینہ کو سمجھاؤ وہ کیا کرتی ہے، خوشبو لگانے کا وقت ہے، لیکن وہ خوشبو وہ خود نہیں لگاتی تھی۔ جب عبد المطلب نے اماں آمینہ کو بلایا اور فرمایا بہو تم کیا کرتی ہو، میرا خاندان کتنا اونچا ہے، لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، اور میری بہو خوشبو لگاتی ہے، اس حالت میں کہاں سے لاتی ہو خوشبو، یہ خوشبو کون دیتا ہے تم کو؟ تو عبد المطلب سے اماں آمینہ نے کہا کہ میں یہ خوشبو نہیں لگاتی ہوں، یہ بچہ جو میری پیٹ میں ہے اس کی وجہ سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ کتنا بڑا مقام تھا ہمارے اور آپ کے آقا کا۔ اماں آمینہ کہتی ہیں کہ اے سسر جان ہم کیا بتائیں آپ کو، جب میں چلتی ہوں تو درخت سجدہ کرتے ہیں، جب میں چلتی ہوں تو دیوار مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، بادل مجھ کو سایہ کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے اور آپ کے آقا کا مقام
کہ بچپن ہی سے آپ کی شان اتنی نرالی تھی، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو جس کمرے کے اندر ولادت ہوتی ہے وہ کمرہ نور سے بھر جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کسرا کے محلات جو بہت بھاری بھاری مضبوط پتھروں سے بنائے گئے تھے وہ محلات گر گئے، جو آگ فارسیوں نے جلائی تھی کفر کی وہ آگ بجھ گئی، دریا خشک ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی کی آمد کی وجہ سے ہوا۔ آسمان پہ جو ہے چرند و پرند گیت گانے لگے تھے ہمارے نبی کے قصیدے کے۔ پورے مکہ میں جس طرح کی جہالت تھی، ہر طرح سے شبد و شادابی آ گئی، ہر طرح ہریالی ہریالی نظر آئی۔ وہ کیا خوشبوئیں تھی، وہ یہی مبارک و بابرکت مہینہ تھا 12 ربیع الاول۔ بعض تاریخوں میں آتا ہے 8 تاریخ بھی آتا ہے آپ کی ولادت کا، اور 9 تاریخ بھی آتا ہے، اسی طریقے سے 12 تاریخ بھی آتی ہے۔ بہرحال روایتوں کی بات ہے، لیکن زیادہ تر محققین کے نزدیک اگر دیکھیں گے تو 12 ربیع الاول نہیں ہے، بلکہ اکثریت 9 ربیع الاول ہے۔ اور جو یہ لوگ مناتے ہیں ربیع الاول، ان سے جا کے پوچھو، ان کے اکثر علماء نے آپ کی ولادت 12 کو نہیں بلکہ 9 کو بتائی ہے، اور یہ 12 کو جا کے دھوم دھڑاکہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے نبی کی بے حرمتی کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اہل ایمان ہیں، آپ نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کی سیرت پر چلنے والے ہیں، آپ کبھی یہ غلطی مت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے لا تلہی مع اللاہین، تماشائیوں میں شامل مت ہو۔ آپ کو نہ تماشائی بننا ہے، آپ کو گھر میں رہ کر اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو تابعین کا طریقہ ہے، جو تبع تابعین کا طریقہ ہے، جو ائمہ مجتہدین کا طریقہ ہے، آپ کو اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اسی طریقے پر اس مہینے کو منانا ہے۔ نہ ہم خوشی مناتے ہیں اور نہ غم مناتے ہیں، ہم اہل مقلد ہیں، ہم اہل غیر مقلد نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کی سیرت کو جاننے کا موقع عنایت فرمائے، نبی کے باتوں کا طریقہ جو ہے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نبی کی جتنی سیرت ہے اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ وقت ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑوں نے قلم اٹھایا لیکن ہر کوئی لاسٹ میں ہار مان گیا۔ اس لیے نبی کا جو ادیش تھا، نبی کی جو تعلیم تھی، وہ بس پیار، محبت، اخوت، اور ایمان والوں ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ۔ جو اللہ کی تعلیمات ہیں انہی تعلیمات پر عمل کرو، جو سنتیں ہیں اس کو مانو، جو طریقہ صحابہ کا ہے اسی طریقے پہ مانو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو طریقہ آج رائج ہے یہ نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ ائمہ کا طریقہ ہے، نہ مجاہدین کا طریقہ ہے، نہ مفکرین کا طریقہ ہے، نہ محدثین کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے۔ جو ہمارا اور آپ کا طریقہ ہو اس سے شریعت نہیں بنتی، اس سے صرف اور صرف جہنم کے لیے ایندھن تیار ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ نہیں تیار ہوتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وہ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔